السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والے اعمال میں سے ایک عمل رمضان کا روزہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے جس طرح کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور پھر اس کے صلے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ اور اس کی سزا سے بچ جاؤ۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کے روزے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم آئندہ گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ روزہ ہماری ایسی تربیت کرتا ہے، ہماری مشق کرواتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک پابندی کو قبول کرنے کی عادت ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کھانا پینا جائز ہے، لیکن روزہ رکھ کر ہم بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں تو کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کھانے پینے سے باز رہتے ہیں۔ کھانا بھی حالانکہ جائز ہے اور پینا بھی جائز ہے، لیکن روزے میں اللہ کا حکم سمجھ کر ہم ان کاموں سے باز رہتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں سمجھانے یہ آتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو روزہ رکھ کر حلال کاموں سے بچ سکتا ہے جو کہ حلال ہیں، لیکن روزے میں اللہ نے چونکہ منع کر دیے ہیں، اس لیے تم روزے کی حالت میں ان سے بچ جاتے ہو، تو روزہ کھلنے کے بعد، روزے کے علاوہ جو وقت ہوتا ہے، تم اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تم پابندی نہیں کر سکتے جس طرح روزے میں کرتے ہو؟ تو روزہ ہمیں یہ تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش روزوں کے ذریعے کروانے کے لیے دو شرطیں ساتھ لگائی ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان کی۔ ایمان تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایمان جب تک نہیں ہے، کفر اور شرک تو ایسے اعمال ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کی تو کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو تو بخشے گا ہی نہیں نا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ اس کو تو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ تو اللہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو شرک ہو، کفر ہو، اس سے توبہ بہت ضروری ہے۔ گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایمان تو سب سے پہلی شرط ہے۔ روزہ ہو یا کوئی اور عمل ہو، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر فرمایا جو روزے رکھتا ہے رمضان کے ایمان کی حالت میں اور واحتساباً، احتساب کرتے ہوئے، احتساب کا معنی یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر جو شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، بلکہ اس لیے وہ بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ پابندی لگائی ہے کہ روزے کی حالت میں تم نے فلاں کاموں سے بچنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ثواب کی نیت سے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ یہ دو شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایمان اور احتساب، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ تو ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی بعض ایسے نفلی روزے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سنائی ہے۔ مثال کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے،
تو اس کے روزے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ ایک بندے کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہودی رکھا کرتے تھے یہ 10 محرم کا روزہ، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی جو ان کو فرعون سے نجات کے موقع پر ملی، تو اس دن کو ہم روزہ رکھیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سے 1 سال پہلے آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے اب یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ ہے، اور 10 محرم کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ اصل یوم عاشورہ 10 محرم ہے، اور ساتھ پھر 9 محرم کا بھی روزہ شامل کر لینا ہے۔ اور اس کی وجہ احادیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا پسند کرتے تھے، تو یوم عاشورہ کا روزہ چونکہ وہ بھی رکھتے تھے تو آپ نے ان کی مخالفت میں ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی شامل فرما لیا۔ اس کے علاوہ وہ روزے جن کے ذریعے سے ایک مسلمان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ان میں ایک روزہ جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ ذو الحج کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے۔ عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو ہوتی ہے تو اس سے 1 دن پہلے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ ہوتا ہے، جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ تو اس دن کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وبعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 1 دن کے روزے کے ذریعے سے مسلمان کے ایک پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگلے سال کے گناہ معاف کرنے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آئندہ سال گناہوں سے محفوظ فرما لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، اس کو توفیق عطا فرمائے گا گناہوں سے بچنے کی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ آئندہ جو گناہ کرنے والا ہے صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں ہی اس کی بخشش کا اعلان فرما دے گا یوم عرفہ کے روزے کی وجہ سے۔ تو روزہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے وہاں پر گناہوں کی بخشش کا بھی روزہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے تو روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سال بھر میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے۔